السلام علیکم۔ اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں، اسپیشلی میں طالبان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ایک زوردار تھپڑ انڈیا اور امریکہ کے منہ پر ہے۔ جو 20 سال تک ان لوگوں نے، امریکہ نے تو ظلم کیا اور انڈیا جو ہے اسے اکساتا رہا کہ پاکستان کے ساتھ لڑو، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑو، جنگ کرو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا کو اب تک یہ بات پتہ نہیں چلی ہے کہ ہماری ایک مقدس کتاب ہے جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کافر مسلمان کا کبھی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے جو مرضی کرنا ہے کر لو، دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں، جس نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ کافر کبھی مسلمان کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب یہ بات تو ہوگی کلیئر، لیکن جو اس نے ڈیم بنوائے، ہتھیار دیے، اور ساتھ میں جو اب تک اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سامان بھیجتا رہا، ان کو پڑھایا لکھایا، ڈیم وغیرہ بنوائے، چیزیں کی اکسانے کے لیے کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کرو، پاکستان میں دہشت گردی کرو، یہ ساری چیزیں اس نے کر کے دیکھ لی، لیکن اب یہ ساری چیزیں انڈیا کے گلے میں پڑ گئی ہیں، ساری کی ساری۔ اور امریکہ کو ٹھنڈے پسینے اس لیے چھوٹ رہے ہیں کہ اس نے اب پاکستان سے مدد مانگ لی ہے انڈائریکٹلی، کہ آپ افغانستان کو، طالبانوں کو، ان کو ٹھنڈا کریں، سمجھائیں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ہماری بات کروائیں، مدد مانگ لی ہے پاکستان سے انڈائریکٹلی۔ اور اسی طریقے سے اب انڈیا کو بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ اپنی پہ آ گئے تو یہ مجھ سے کشمیر بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ کشمیر پاکستانیوں کا، اس وجہ سے اسے پریشانی لاحق پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، اب جو ہے کچھ اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں، انشاءاللہ کہ وہ ساری چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنے ڈرامے انڈیا نے کرنے تھے پاکستان کے خلاف، وہ سارے اچھا، یہ انڈیا والے جو ہیں، انڈیا کے جو شدت پسند لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ کرتا ہے، پاکستان کچھ نہیں کرتا، آپ خود اپنے ڈرامے رچاتے ہیں، آپ کا میڈیا بکا ہوا ہے، آپ ان کو تک پیسے کھلاتے رہتے ہیں، اور شرم آنی چاہیے کہ آپ پیسہ لے کے اپنے ملک کے اندر ایسی بیکار قسم کی صحافت پھیلا رہے ہیں۔ یہ آپ کی صحافت نہیں ہے، یہ بلکہ جھوٹ کے اوپر سب کچھ مبنی ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا اب تک۔ پاکستان جس دن کرے گا انشاءاللہ تو آپ کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ پاکستان کے اوپر الزام دینا بند کر دیں۔ آپ نے ہمیشہ خلاف ورزی، LOC کے اوپر خلاف ورزی انڈیا نے کی ہے، پاکستان نے کبھی نہیں کی۔ آپ نے معصوم لوگوں پہ حملے کروائے، آپ نے کشمیر کے اوپر معصوم لوگوں کو مارا پیٹا، آپ نے معصوم لوگوں کو شہید کروایا، آپ نے بچوں تک کو مارا، آپ نے لوگوں کو یرغا مال بنا کے رکھا۔ یہ حقیقت انڈیا کی ہے، اور مودی جتنا شریف بنتا تھا اس کی اصلیت اب طالبان کھول دیں گے ساری کی ساری، اور اسے پتہ ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بین الاقوامی اسمبلی کے اندر بھی یہ ذلیل اور رسوا ہو کے وہاں سے نکالا جائے گا۔ مودی کی اب جو جتنے بھی ہتھ کنڈے تھے، جو اس کی شدت پسندی تھی، جو اس کی غلاظت تھی، اس کی بدبودار، یہ میں مودی کو ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں، تم تاتاریوں سے بھی زیادہ غلیظ ہو، جن کی بدبو 3 کلومیٹر دور سے آتی تھی، ان سے بھی زیادہ غلیظ ہو تم، کہ تم ہمیشہ صرف اور صرف ظلم کرتے آئے ہو مسلمانوں کے اوپر۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات پہ تو۔ اور جتنے تم نے آج تک لوگ مروائے ہیں، ان کے اوپر جو ہے تشدد کروایا ہے، انشاءاللہ آپ کو ایک دن بھگتنا ضرور پڑے گا، اور آپ کو ذلت کے لیے یہ اقتدار ملا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کہ کچھ شرم آ جائے انڈیا والوں کو، اور انڈیا کے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف شدت پسند لوگوں کے لیے، کیونکہ انڈیا کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ایسا کچھ بھی نہیں چاہتے۔ آپ سکھوں کو دیکھ لیں تو وہ تو ایسا کچھ نہیں چاہتے، ان کے اوپر بھی اس نے ظلم کیا، مسلمانوں کے اوپر بھی اس نے ظلم کیا، میں گنوا نہیں سکتا، کشمیریوں کے اوپر تک اس نے ظلم کیا۔ یہ آپ کی بالکل نااہلی ہے، بزدلی ہے، جو آپ کو ڈر ہے، خوف ہے، وہ انشاءاللہ ایک دن
ہو کے رہے گا جو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ مسلمان ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائیں، اور انشاءاللہ یہ دنیا کے اوپر مسلمان حکومت کریں گے۔ آپ صرف انڈیا کی سوچ رہے ہو، میں کہتا ہوں کہ مسلمان دنیا کے اوپر حکومت انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے واٹس ایپ اور فیس بک پہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔